السلام علیکم۔ ایک لمبی خیر حاضری کے بعد میں پھر سے حاضر ہوں۔ بہت بہت معذرت، اتنا لمبا عرصہ میں غائب رہی۔ کچھ رمضان کی وجہ سے روٹین ایسی تھی اور کچھ میری سستی کہ میں بالکل کہانی ریکارڈ نہیں کر سکی۔ تو سابقہ عید کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ روز ایک ایپیسوڈ ضرور اپلوڈ ہو۔ میں آپ کو سنا رہی تھی ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی کہانی مجرم ذہن۔ اگر آپ کو اس کا پہلا پارٹ بھول چکا ہو تو اس کا لنک میں اس ایپیسوڈ کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں مجرم ذہن کا سیکنڈ پارٹ۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد وہ شکیل کے ساتھ اپنی منافع کی رقم لینے قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور خوشی خوشی واپس لوٹا۔ حسب وعدہ قاضی قیوم نے 30,000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ شکیل نے چند روز قبل دوسرے ماہ کا منافع حاصل کر لیا تھا۔ گھر آ کر خلیل نے ماں کو رقم کے بارے میں بتایا اور کہا یہ 30,000 میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، آئندہ ماہ 20,000 رکھ کر 10,000 آپ کو دے دوں گا۔ پہلے تم مجھے منافع کی رقم دکھاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ انیسہ بیگم نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ منافع میں ملنے والی رقم کو دیکھ کر تسلی کرنا چاہتی تھی۔ خلیل نے شکستہ دل سے کہا، امی آپ کو کبھی مجھ پر اعتبار نہیں آئے گا۔ پھر 30,000 روپے ماں کو تھماتے ہوئے مزید کہا، میں ان روپوں کو کھا تو نہیں جاتا۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، انیسہ نے رقم گننے کے بعد مطمئن انداز میں کہا، اور روپوں کا وہ چھوٹا سا بنڈل خلیل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، دراصل 10% ماہانہ والی بات چونکہ خواب و خیال سی لگتی ہے، اس لیے میں اطمینان کرنا چاہتی تھی۔ تم یہ رقم بے شک اپنے پاس رکھو۔ خلیل بولا، میں کل ہی ایڈوانس دے کر ایک دکان حاصل کر لیتا ہوں۔ اگلے ماہ جو رقم ملے گی اس سے میں ضروری ساز و سامان اور چھوٹی موٹی مشینری خرید کر کام کا آغاز کر دوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ ماں کو جذباتی دیکھ کر خلیل نے بات آگے بڑھائی، امی ہمیں 2 ماہ بعد اس انویسٹمنٹ کو ختم کرنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ منافع کی بہت بھاری شرح ہے۔ 10 ماہ بعد ہم اپنے 3 لاکھ پر 3 لاکھ منافع حاصل کر چکے ہوں گے۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں یہ 2 ماہ دیکھ لوں، پھر طویل المدت سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلہ کروں گی۔ ماں کے انداز سے خلیل کو محسوس ہوا کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ 10 ماہ تک نہ بھی صحیح، کم از کم 6 ماہ کی انویسٹمنٹ کے لیے وہ اپنی ماں کو تیار کر لے گا۔ آئندہ ماہ بھی وقت مقررہ پر منافع کی رقم مل گئی۔ چند روز قبل شکیل نے اسے بس میں بیٹھتے ہوئے بتایا تھا وہ بھی منافع حاصل کر چکا ہے۔ شکیل نے خلیل سے لگ بھگ 40 روز پہلے سرمایہ کاری کی تھی۔ وہ خلیل سے 1 ماہ 10 دن سینئر تھا۔ دوسرے ماہ کا منافع ملنے پر اس نے پرنٹنگ پریس کی نوکری چھوڑ دی اور اپنی دکان میں پلیٹ میکنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کی دکان چونکہ بزنس روڈ ہی کے علاقے میں واقع تھی، اس لیے آمد و رفت کے لیے وہ ابھی 2K ہی میں سفر کرتا تھا۔ دوسرے ماہ کا منافع حاصل کرنے کے بعد اس نے ماں کو 6 ماہ کی انویسٹمنٹ پر راضی کر لیا تھا۔ تیسرے ماہ کا منافع ملنے میں ہفتہ بھر باقی تھا کہ شکیل اسے خاصا پریشان نظر آیا۔ اس نے شکیل کی پریشانی کا سبب جاننا چاہا تو وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یار بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ یار گھر کو چھوڑو، میں قاضی قیوم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ قاضی قیوم کو کیا ہو گیا؟ یار وہ 3-4 روز سے ہاتھ نہیں آ رہا۔ میں منافع کی رقم کے لیے کئی چکر اس کے دفتر کے لگا چکا ہوں لیکن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ خلیل کا ماتھا بھی ٹھنکا۔ ہو سکتا ہے قاضی صاحب دفتر نہ آ رہے ہوں، تمہیں ان کے گھر کا اتا پتہ معلوم ہے؟ میں اس کی رہائش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پہلے میں بھی کمل کو سچا سمجھ رہا تھا لیکن آج میں نے نیچے روڈ پر قاضی کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ کمل قاضی قیوم کی سیکریٹری ہے۔ کمل مجھ سے روزانہ یہی بہانہ کر رہی تھی کہ قاضی دفتر میں موجود نہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھے مقررہ وقت پر منافع کی رقم مل جایا کرتی تھی۔ اس مرتبہ 4 دن اوپر ہو گئے۔ اگر کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی تو میرا باپ بہت ہدم مچائے گا۔ 1 ہفتے بعد خلیل کو بھی منافع کی رقم حاصل کرنے قاضی قیوم کے پاس جانا تھا۔
یہ صورتحال اس کے لیے بھی خاصی گھمبیر تھی، تاہم اس نے شکیل کی تسلی کے لیے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کل تمہارے ساتھ چلوں۔ کہنے کو تو خلیل نے یہ تسلی بھرا جملہ کہہ دیا، لیکن اندر سے وہ بھی شکیل سے زیادہ فکر مند ہو گیا تھا۔ اس کے تو پورے 3 لاکھ قاضی قیوم کے پاس پھنسے ہوئے تھے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو اس کا کباڑہ ہو جانا لازمی تھا۔ آئندہ روز وہ دونوں قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر پہنچ گئے۔ قاضی قیوم نے اسی نام سے کمپنی بنا رکھی تھی۔ قاضی انویسٹرز ایک ذیلی شاخ تھی جسے قاضی بذات خود ڈیل کرتا تھا۔ اس ڈیلنگ میں اس کے عملے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ عملہ قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ استقبالیہ پر موجود خاتون کا نام کمل تھا، جو بیک وقت ریسیپشنسٹ اور سیکریٹری کے فرائض انجام دیتی تھی۔ کمل کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک گوری چٹی موٹی تازی اور نہایت ہی پرکشش عورت تھی۔ موٹاپے نے ایک تناسب کے ساتھ اسے بے حد اپیلنگ بنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں گھما کر بڑے ناز و ادا سے بات کرتی تو سامنے والا اس کی پٹی پر یقین کرنے کو بخوشی راضی ہو جاتا۔ بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے شکیل نے خلیل کو قاضی کی گاڑی دکھا دی تھی۔ وہ نیلے رنگ کی ایک فیاٹ کار تھی جو دوسری گاڑیوں کے درمیان بڑے شریفانہ انداز میں پارک کی گئی تھی۔ فیاٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ قاضی قیوم اوپر اپنے دفتر میں موجود تھا۔ ریسیپشنسٹ کمل نے باری باری تنقیدی نظر سے ان دونوں کو دیکھا، پھر شکیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، قاضی صاحب تو موجود نہیں ہیں، مگر ان کی نیلی فیاٹ تو نیچے موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے شکیل صاحب آپ کو میری بات کا اعتبار نہیں ہے۔ بات اعتبار کی نہیں مس کمل، اس 35 سالہ خوبرو عورت کو سبھی مس کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ کل بھی آپ نے یہی کہا تھا، قاضی صاحب دفتر میں موجود نہیں، لیکن ان کی گاڑی نیچے موجود تھی۔ میں 3-4 دن سے اس دفتر کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ پہلے آپ ان کی مصروفیت کا بہانہ کرتی رہیں اور اب سرے سے انہیں غیر موجود کر دیا۔ آخر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز آپ ان سے میری ملاقات کروا دیں۔ اتفاق سے اس وقت ان دونوں کے سوا اور کوئی وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ وزٹر لابی میں بیٹھے ہوئے لوگ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کوئی نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ کمل نے شکیل کے تیور دیکھے تو صورتحال سنبھالتے ہوئے بولی، دیکھیں مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں، میں مانتی ہوں قاضی صاحب کی فیاٹ نیچے کھڑی ہے، لیکن وہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ لوگ میری بات کا یقین کریں، اگر قاضی صاحب دفتر میں موجود نہیں ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ انہیں بہت خطرناک قسم کا فلو ہو گیا، ڈاکٹر نے 3-4 دن مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ اس وقت اپنے گھر پر ہوں گے۔ ریسیپشنسٹ نے اثبات میں گردن ہلائی۔ آپ ہمیں ان کے گھر کا ایڈریس بتا دیں، ہم ان سے گھر پر مل لیں گے۔ سوری سر، قاضی صاحب نے گھر کا ایڈریس، میرا مطلب ہے میں قاضی صاحب کے گھر کا ایڈریس نہیں جانتی۔ وہ واضح طور پر جھوٹ بول رہی تھی۔ پہلے وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ قاضی صاحب نے اپنے گھر کا ایڈریس بتانے سے منع کر رکھا، لیکن پھر اس نے بات کو گھما دیا اور اس ایڈریس سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کمل کی یہ چال ان دونوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے مینی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر قاضی صاحب کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تو ہم خود معلوم کر لیتے ہیں۔ خلیل نے شکیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ ہم قاضی صاحب کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر قدم بڑھائی تھے کہ کمل چیخ اٹھی، یہ آپ لوگ کیا کر رہے؟ پلیز رک جائیں، ورنہ قاضی صاحب مجھے نوکری سے، میرا مطلب ہے قاضی صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ کمل کی زبان کے پلٹنے نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ قاضی قیوم اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ اسی کی ایما پر کمل ان دونوں سے غلط بیانی کر رہی تھی۔ قاضی نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا، ورنہ وہ نوکری سے نکالے جانے کی ادھوری بات نہ کرتی۔ قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں ریسیپشن اور وزٹر لابی ایک ہی کمرے میں واقع تھے، جو ایک مختصر ہال سے مشابہ تھا۔ اس کے بعد قاضی کا کمرہ تھا۔ قاضی کے کمرے کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے وہ ریٹائرنگ روم کے طور پر، قاضی کے کمرے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے وہ ریٹائرنگ روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مذکورہ کمرہ اٹیچڈ باتھ کی سہولت کا حامل تھا۔ خلیل نے قاضی کا کمرہ جھانکنے سے پہلے پلٹ کر ایک نظر کمل پر ڈالی۔ وہ افراتفری کے عالم میں انٹرکام پر اپنے باس کو اس واقعے کی اطلاع دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران میں شکیل نے کمرے کا دروازہ کھول لیا
اور وہ دونوں کسی بات کی پرواہ کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گئے۔ خلیل نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب ان کی مرضی کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ کمرے میں انٹرکام کی گھنٹی بج رہی تھی، تاہم وہ کمرہ قاضی کے وجود سے خالی تھا۔ انٹرکام کی گھنٹی اس بات کی دلیل تھی کہ قاضی وہیں کہیں موجود تھا۔ اگر وہ اپنے دفتری کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ یقیناً آرام کے کمرے میں ہوگا۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اسی لمحے قاضی ریٹائرنگ روم سے برآمد ہوا۔ اس کے انداز میں اچھی خاصی گھبراہٹ تھی۔ اپنے سامنے شکیل اور خلیل کو دیکھ کر وہ چونکا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، تم دونوں؟ ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا تھا آپ کو بڑا خطرناک قسم کا فلو ہو گیا ہے۔ بیٹھو بیٹھو۔ جب وہ تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے تو قاضی نے انٹرکام کا ریسیور کان سے لگا لیا۔ کمل کی بات سننے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب کہاں غائب ہیں آپ؟ میں 4 دن سے آپ کے دفتر کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ بس یار کیا بتاؤں، کاروبار میں تیزی مندی تو آتی رہتی ہے۔ میں نے تقریباً 10 لاکھ روپے کا سامان مڈل ایسٹ بھیجا تھا، اس کی ریکوری میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ بس اسی مسئلے میں الجھا ہوا۔ آپ کے مسئلے نے تو میرا ستیہ ناش مار دیا۔ اس ماہ مجھے منافع کی رقم بھی نہیں ملی۔ تم فکر نہ کرو یار، 1-2 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آج چیک کیش ہو جائے گا۔ 1 دن اوپر نیچے تو ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ تم پرسوں آ کر اپنی منافع کی رقم لے جانا۔ 1 ہفتے بعد میری تاریخ بھی آ رہی ہے، خلیل نے یاد دہانی کرائی۔ مجھے یاد ہے خلیل صاحب، تمہیں بر وقت ادائیگی ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ قاضی صاحب، یہ خطرناک فلو والا کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بھلے چنگے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی استقبالیہ کلرک بتا رہی تھی آپ گھر پر آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ تو… کمل نے آپ لوگوں سے جو کچھ بھی کہا وہ میرے ہی ایما پر کہا تھا۔ ویسے یہ سچ ہے، میں پچھلے 2-3 دن دفتر نہیں آیا، اسی پیمنٹ کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ آج ادھر کا رخ کیا ہے، وہ زکام والی بات فرضی تھی، مگر آپ کی نیلی فیاڑ تو کئی دن سے نیچے دیکھی جا رہی ہے۔ کئی دن والی بات اس نے اپنی طرف سے کہی تھی، ورنہ شکیل صرف گزشتہ روز کا چشمدید گواہ تھا۔ قاضی قیوم نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، میرے پاس اور بھی کئی گاڑیاں ہیں، 1 ادھر کھڑی رہ گئی تو کون سی قیامت آ گئی۔ وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ قاضی ایک موقع شناس اور چرب زبان شخص تھا۔ اس قسم کے فراڈ لوگ آخری وقت تک اپنے شکار کو پھندے کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ ان کے دام میں آنے والا ہر لمحہ انہیں قابل اعتماد اور مخلص سمجھتا رہتا ہے۔ یہ بھرپور اداکاری ہی ایسے لوگوں کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ قاضی نے ان دونوں کو تسلی دلاسا دے کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ خلیل کو شکیل کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، تاہم وہ خود الجھ کر رہ گیا تھا کہ کہیں قاضی اسے گہری چوٹ نہ دے دے۔ وہ اس سلسلے میں ماں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ وہ بند کر رہ گیا تھا۔ اس کی منافع کی تاریخ میں چونکہ 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے وہ خیریت کی دعا کے ساتھ متوقع منافع کا انتظار کرنے لگا۔ 3 روز بعد اس کی ملاقات شکیل سے ہوئی تو اس نے قاضی کے بارے میں پوچھا۔ شکیل کی صورت دیکھ کر اسے موسم کی خرابی کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا۔ شکیل کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نے اس اندیشے کی تصدیق کر دی۔ یار، قاضی ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا ہے۔ تم اس کے دفتر گئے تھے؟ پچھلے 2 دن سے برابر جا رہا ہوں۔ اس کی موٹی سیکریٹری کہتی ہے وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ قاضی کے دفتر میں 2-3 ملاقاتی ہمیشہ میں نے بیٹھے دیکھے۔ اگر وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے تو پھر وہ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ دوست، یہ قاضی قیوم مجھے تو کوئی فراڈیا لگتا ہے۔ اس دن بھی وہ دفتر میں موجود تھا جب موٹی کنول نے ہمیں فلو کا بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ تم سے ملنے سے کترا رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے ملنے سے کترا رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے وہ مجھے منافع کی رقم نہیں دینا چاہتا، یعنی اس کی نیت میں فتور آ چکا ہے۔ میرے 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، میں تو ایک پائی وصول کر کے چھوڑوں گا۔ ابھی تک میں نے ابا کو مختلف ہیلوں بہانوں سے بہلا رکھا ہے۔ وہ پوچھ بھی رہا تھا اس ماہ منافع کی رقم کیا ہوئی۔ شکیل کی باتوں سے حد درجہ پریشانی جھلکتی تھی۔ وہ صورتحال ہی ایسی تھی کہ ان دونوں کو پریشان ہونا چاہیے تھا۔ خلیل نے کہا، تم تو 2 لاکھ پھنسا کر 3 ماہ تک برابر منافع حاصل کرتے رہے ہو، مگر میں نے 3 لاکھ انویسٹ کر رکھے ہیں اور مجھے صرف 2 ماہ منافع ملا ہے۔ میں تم سے زیادہ نازک پوزیشن میں ہوں۔
3 روز بعد مجھے منافع ملنے والا ہے، اگر قاضی نے میرے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا تو میں تباہ ہو کر رہ جاؤں گا۔ یار اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کوشش کر کے قاضی سے اپنی رقم نکلوانی چاہیے۔ تم نے جس سوراخ والی کشتی کا ذکر کیا ہے، مجھے اس میں سوار کرانے والے بھی تم ہی ہو شکیل۔ میں تو کسی قاضی کو نہیں جانتا تھا، اگر میری رقم ڈوبی تو میں تمہیں ہی پکڑوں گا۔ شکیل نے تیکھی نظر سے خلیل کو دیکھا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یار تم تو مجھے ایسے دھمکا رہے ہو جیسے میں قاضی کا اعلی کار ہوں اور باقاعدہ اس سے کمیشن لیتا ہوں۔ میں نے تمہیں انویسٹمنٹ کا مشورہ ضرور دیا تھا، لیکن اس کام کے لیے تم پہ زور نہیں دیا تھا۔ تم نے اپنی مرضی اور خواہش سے 3 لاکھ قاضی انویسٹرز میں لگائے ہیں۔ تم ہر ماہ 30,000 کی رقم حاصل کر کے بڑے مزے سے گھر چلے جاتے ہو۔ میں اس منافع میں تمہارا حصے دار نہیں ہوں جو نقصان کی صورت میں بھی ذمہ دار بن جاؤ۔ خلیل کو احساس ہو گیا کہ اس نے ایک غلط بات کہہ دی تھی۔ وہ تلافی کے طور پر قدرے نرم لہجے میں بولا، دوست زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے قاضی کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تم نے کی ہے معقول بات، میرے منافع کی تاریخ تو 3 روز بعد آئے گی، ہم آج ہی قاضی کے دفتر چلتے ہیں اور اس سے 2 ٹوک بات کرتے ہیں۔ باہمی اصلاح مشورے کے بعد وہ دونوں ایک مرتبہ پھر قاضی کے دفتر پہنچ گئے۔ ان کی بدقسمتی کہ اس روز بھی قاضی سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ کمل نے انہیں بتایا کہ قاضی 15 منٹ پہلے دفتر سے نکلا تھا۔ اس وقت وزٹر لابی میں 2 افراد پریشان حال بیٹھے تھے۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ شکیل نے کمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ رات ہی کو واپس آئے ہیں، ہمیں تم پر ذرا بھی اعتبار نہیں، ہم اندر اس کے کمرے میں جا کر دیکھیں گے۔ تم پہلے بھی ہمیں چکر دینے کی کوشش کر چکی ہو۔ میں نے قاضی صاحب کے حکم پر، آخر معاملہ کیا ہے؟ کمل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں موجود 2 افراد میں سے ایک بول اٹھا، ہمیں تو تم نے یہ کہا ہے کہ قاضی صاحب آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچنے والے ہیں، گھر سے ان کا فون آیا تھا، لیکن انہیں تم بتا رہی ہو قاضی 15 منٹ پہلے یہاں سے گئے، یہ کیا چکر بازی ہے؟ خلیل نے کہا، اگر یہ چکر بازی ہے تو بہت ہی گہری چکر بازی ہے۔ ہم دونوں نے قاضی قیوم کے پاس اپنی رقم انویسٹ کر رکھی ہے، وہ 2-3 ماہ باقاعدگی سے منافع ملا، لیکن اب قاضی منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اسی دفتر میں ہوگا، ہم پہلے بھی اسے اس کمرے سے برآمد کر چکے ہیں۔ خلیل کی وضاحت نے وہاں محو انتظار افراد کے منہ کھول دیے۔ وہ اپنا اپنا رونے لگے۔ ان میں سے ایک کا نام اشفاق حسین تھا اور دوسرے کا مروت شاہ۔ اشفاق حسین نے قاضی کے پاس 5 لاکھ روپے انویسٹ کر رکھے تھے اور اسے صرف 2 ماہ تک منافع ملا تھا۔ اب وہ 20-25 دن سے قاضی کے دفتر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ مروت شاہ قاضی کے پاس اپنے 4 لاکھ پھنسائے بیٹھے تھا۔ قاضی نے اسے صرف 3 ماہ منافع دیا تھا۔ ان چاروں کی کہانی ایک ہی پلاٹ کے گرد گھومتی تھی۔ نامعلوم اور کتنے بیچارے اس کہانی کا کردار بنے ہوں گے۔ اس طاقت کے سامنے کمل اور اسٹاف کے دیگر افراد کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے اور ان چاروں نے قاضی کے دونوں کمرے جھانک لیے۔ قاضی تو واقعی اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھا۔ خدا جانے وہ 15 منٹ پہلے وہاں سے نکلا تھا یا پھر 30 منٹ بعد آنے والا تھا۔ شکیل اور خلیل وہاں سے واپس آ گئے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت پریشان تھے۔ اشفاق حسین اور مروت شاہ کی کہانی سامنے آنے کے بعد انہیں اپنی رقم ڈوبتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہ قاضی سے رقم نکلوانے کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ خلیل کے منافع کی تاریخ میں ابھی 3 روز باقی تھے، لہٰذا اسے سوچنے کا زیادہ موقع ملا۔ اچھی طرح سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قاضی کو دفتر میں گھیرنا ممکن نہیں۔ وہ اگر اس کے گھر جا کر ملے تو بات بن سکتی ہے۔ اسے قاضی کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے۔ خلیل نے اپنی تئیں کوشش کر کے قاضی کا گھر کھوج نکالا۔ وہ شکیل کو یہ خوشخبری سنانے ہی والا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ اچانک اسے معلوم ہوا پولیس نے شکیل کو گرفتار کر لیا۔ اس پر بلوے اور توڑ پھوڑ کا الزام تھا اور یہ ساری ہنگامہ آرائی قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر میں پیش آئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق شکیل نے مروت شاہ اور اشفاق نامی 2 افراد کے ساتھ مل کر کمپنی کے دفتر میں خاصی توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا قاضی قیوم ان کی بڑی بڑی رقوم ڈکارے بیٹھا ہے، مگر قاضی نے ان کے الزام کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس کو تو ایسے کیسز کی تلاش رہتی ہے۔
واقعات کے مطابق مروت شاہ اور اشفاق حسین تو پولیس کی مٹھی گرم کر کے دوسرے روز ہی چھوٹ گئے، تاہم شکیل ابھی تک اس سرکاری محکمے کے چنگل میں تھا۔ شکیل سے مل کر خلیل نے اظہار افسوس کیا اور واپس آ گیا۔ خلیل نے اس واقعے پر بہت سوچا اور بالآخر ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے اگلے روز قاضی کے گھر جا کر صاف صاف بات کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ اگر قاضی کسی بھی طرح اس کے قابو میں نہ آتا اور اس کی رقم سے انکاری ہو جاتا تو پھر وہ اشفاق حسین، مروت شاہ اور شکیل کو اپنے ساتھ ملا کر قاضی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں تھا۔ خلیل کی معلومات کے مطابق قاضی قیوم کی رہائش نرسری کے علاقے میں تھی اور وہ 600 گز کے ایک خوبصورت بنگلے میں رہتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک طرح دار حسینہ سے شادی کی تھی۔ قاضی کی بیوی کا نام نوشابہ تھا، جو نوشی کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ اس خوبرو عورت کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی۔ قاضی اپنی بیوی نوشی کے ساتھ اس بنگلے میں رہتا تھا۔ گھر میں اور افراد موجود نہیں تھے، ملازمین کو گھر کے افراد میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خلیل 21 مارچ کی شام کو قاضی کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اتفاق سے اسی روز اس کے منافع ملنے کی تاریخ بھی تھی۔ شکیل اور اشفاق و مروت وغیرہ کو 18 مارچ کی دوپہر قاضی کے دفتر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اگر آج قاضی سے کوئی بات نہ بن پاتی تو پھر وہ ان لوگوں سے مل کر کوئی جامع منصوبہ بناتا۔ قاضی اسے دیکھ کر پہلے حیران ہوا، اس کی حیرانی پلک جھپکتے میں پریشانی میں بدلی اور اگلی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا اور ایک شرمندہ سی ہنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا، ایک منٹ خلیل صاحب، میں ڈرائنگ روم کھلواتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی قاضی بنگلے کے اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد خلیل ڈرائنگ روم میں قاضی قیوم کے روبرو بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب، آپ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہے، دفتر کے چکر لگا لگا کر پریشان ہو گیا ہوں اور ویسے بھی ادھر جاتے ہوئے ڈرنے لگا ہوں، کہیں ان تینوں کی طرح آپ مجھے بھی کسی الزام میں بند نہ کروا دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں یار، پہلے تم بتاؤ ٹھنڈا چلے گا یا گرم، اس کے بعد میں تمہیں ان تینوں کی بدماشی کی تفصیل سناتا ہوں۔ ٹھنڈا گرم تو رہنے دیں جناب، ان تینوں کی بدماشی کا قصہ بھی ڈالیں جہنم میں تو اپنے منافع کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوا، بڑی مشکل سے آپ کے دولت خانے کا پتہ چلا ہے۔ آج 21 تاریخ ہے اور آپ اسی تاریخ کو مجھے منافع دیا کرتے ہیں۔ قاضی بولا، یار میں بزنس مین ہوں، کوئی گھسیارا نہیں، مجھے ایک ایک تاریخ اور ہر تاریخ کا ایک ایک پل بخوبی یاد رہتا ہے۔ تمہارے منافع کی بات بعد میں ہوگی، پہلے تم اپنے دوست شکیل کی زیادتی کی تفصیل سن لو۔ میری جگہ جو بھی ہوتا ان تینوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ خلیل کے پاس قاضی کی بات سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں قاضی نے اسے شکیل، اشفاق اور مروت کی غنڈہ گردی کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بتایا۔ اس کے مطابق اشفاق اور مروت کو شکیل نے بھڑکایا تھا، وہ جیسے ان کا سرغنہ بن گیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ میں نے ان کی گالیاں سن کر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے میری شرافت کو کمزوری جانا اور میرے دفتر میں توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنا پڑا۔ خلیل پوری توجہ سے قاضی کی کہانی سن رہا تھا۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ قاضی کی بات میں جھوٹ اور سچ کا کیا تناسب تھا۔ اسے اپنے 3 لاکھ کی فکر تھی جو ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی طرح یہ رقم قاضی کے پاس سے نکل آتی تو وہ گراں قدر منافع پر لعنت بھیجنے کو تیار تھا۔ اسے خاموش پا کر قاضی نے کہا، دیکھو خلیل، تم عاقل و بالغ شخص ہو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے بزنس میں دیر سویر چلتی رہتی ہے۔ میں نے انہیں صرف 2 دن صبر کرنے کو کہا تھا، اگر وہ میری بات مان لیتے تو کچھ بھی نہ بگڑتا۔ کل میرا چیک کلیئر ہو گیا ہے، میں انہیں آج پیمنٹ کر دیتا، لیکن ان کی جلد بازی اور بے اعتباری نے انہیں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ خلیل نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے قاضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، جناب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، میں تو اس وقت صرف اپنے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ قاضی نے کلاک پر نگاہ ڈالی اور بولا، شام کے 7 بج رہے ہیں، اس وقت تو میں تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ گھر میں نقدی رکھنے کا میں قائل نہیں ہوں، آج کل ویسی بھی چوری ڈکیتی عام ہو گئی ہے، اگر آج تم دفتر میں مجھ سے مل لیتے تو معاملہ نمٹ جاتا۔ خیر
تم کل صبح 11 بجے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ بینک لے جاؤں گا اور منافع کی رقم مبلغ 30,000 روپے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مجھے بینک سے ایک بڑا اماؤنٹ ڈرا کروانا ہے۔ خلیل کو قدرے اطمینان ہوا۔ میں کل 11 بجے آپ کے دفتر آؤں یا گھر پر؟ تم یہیں آ جانا، دفتر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ قاضی اسے رخصت کرنے گیٹ تک آیا اور بولا، مجھے پتہ چلا ہے مروت اور اشفاق نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے اپنی جان چھڑا لی ہے، لیکن شکیل بیچارہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ کل اس کی رہائی کا بندوبست کروں گا۔ یار تمہارا یہ دوست شکیل تو سخت بے وقوف آدمی ہے، اگر فرصت ملے تو اسے سمجھاؤ۔ دماغ کو گرم رکھنے سے ہمیشہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ خلیل نے اس بات میں گردن ہلائی اور اس کے بنگلے سے نکل آیا۔ یہاں سے خلیل کی بدبختی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ 3 لاکھ کی خطیر رقم قاضی کے پاس پھنسا چکا تھا۔ وصولی کی صورت میں 2 ماہ کا منافع یعنی 60,000 کی رقم اس کے ہاتھ آئی تھی۔ تیسرے ماہ کا منافع لینے وہ قاضی کے بنگلے پر پہنچا تو خلاف توقع صورتحال سے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ قاضی کے بلانے پر آیا تھا، لیکن قاضی کے بجائے اس کی ملاقات نوشابہ سے ہو گئی۔ اس کی گھنٹی کے جواب میں نوشابہ نے گیٹ کھولا تو خلیل اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ وہ بولی، آپ غالباً خلیل صاحب ہیں؟ جی، قاضی صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے۔ اس وقت 10:30 بجے تھے۔ قاضی نے اسے 11 بجے آنے کو کہا تھا۔ خلیل نے قدرے شرمساری سے کہا، کوئی بات نہیں، میں آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتا ہوں۔ انتظار میں خواہ اپنا وقت برباد نہ کرے، قاضی صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے کسی ضروری کام سے نکلیں اور شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، البتہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ وہ آفس نہیں گئے۔ ویسے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے لیے ایک میسج چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیسا میسج؟ ان کے درمیان یہ مکالمہ گیٹ پر ہی ہو رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نوشابہ گیٹ کے اندر بنگلے میں تھی، خلیل بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ قاضی صاحب نے جاتے ہوئے کہا تھا، آپ آج رات کو 8 بجے کے بعد کسی وقت آ کر اپنی رقم لے جائیں۔ وہ واپسی پر کیش اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ انتظام وہ خاص طور پر آپ کے لیے کریں گے، ورنہ وہ گھر میں رقم رکھنے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ بات کل شام قاضی نے بھی اسے بتائی تھی۔ تو شابہ کی بات سن کر خلیل کو قدرے اطمینان ہو گیا۔ ویسے بھی جب کوئی حسین و جمیل خاتون تسلی دے رہی ہو تو لا محالہ مطمئن ہونے کو جی چاہتا ہے۔ حسن اپنے اندر عجیب و غریب خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ بیک وقت مسیحا بھی ہے اور قاتل بھی۔ تاریخ میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں جب کسی خوبرو حسینہ نے ناقابل تسخیر قوت کے پہاڑ مرد کو موت کے منہ میں دھکیلا ہو۔ خلیل نے بڑی فرما برداری سے کہا، ٹھیک ہے، میں رات کو دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ آپ قاضی صاحب کو بتا دیجیے گا کہ میں آیا تھا۔ ضرور بتا دوں گی۔ خلیل کے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ ویسے اس کا دل مطمئن تھا کہ نوشابہ نے اسے گولی نہیں دی ہوگی۔ آج رات ہر صورت اسے منافع کی رقم مل جائے گی۔ اس کے اطمینان کا کانچ محل اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب دوپہر 1 بجے پولیس نے اسے اس کی دکان سے گرفتار کر لیا، نوشابہ کے قتل کے الزام میں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور ایکیوزڈ باکس میں میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم خلیل سر جھکائے کھڑا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ فرد جرم اور صحت جرم سے انکار کا معاملہ گزشتہ پیشی پر نمٹ گیا تھا۔ مذکورہ پیشی پر میں نے خلیل کی ضمانت کروانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ میں کیس فائل کا اچھی طرح مطالعہ کر چکا تھا اور ادھر ادھر سے کافی مفید معلومات اکٹھا کر لی تھی۔ شکیل پوری طرح مجھ سے تعاون کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے ایک عمدہ ہرکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ 4 ماہ پہلے پولیس نے اس کی جان چھوڑ دی تھی۔ پتہ نہیں اس کی رہائی میں قاضی کی مہربانی شامل تھی یا پھر پولیس کی بے بسی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چند اہم باتوں کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کیس کو عدالت میں لگے کم و بیش 4 ماہ گزر گئے تھے۔ میں نے 1 ہفتہ قبل یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اس سے پہلے جو وکیل صفائی خلیل کی وکالت کر رہا تھا، اب اس سے جان چھڑا لی گئی تھی۔ اس اللہ کے بندے نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ ایک بھاری رقم وصول کر کے مخالف پارٹی سے جا ملا تھا۔ قاضی قیوم ایسے چمتکاروں کا ماہر تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق نوشابہ کی موت 22 مارچ کی دوپہر 10 بجے
اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتولہ کی لاش ڈرائنگ روم میں پائی گئی تھی۔ گھر کے دیگر کمروں میں خاصی ابتری پائی گئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ ڈکیتی کی واردات دکھائی دیتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر قیمتی سامان میں سے کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا بنگلے میں داخل ہونے والے کو کسی خاص چیز کی تلاش تھی، جس کے لیے اس نے بڑی بے دردی سے خانہ تلاشی لی تھی۔ مدعی قاضی قیوم کی نشاندہی پر پولیس نے خلیل کو نوشابہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہایت ہی مختصر اور سادہ تھی۔ پولیس نے جو چالان عدالت میں پیش کیا اس میں مجھے بہت سے سقم نظر آئے۔ ایک بڑی سی مثال فنگر پرنٹس کی تھی۔ پولیس رپورٹ میں کیس کے حوالے سے فنگر پرنٹس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کیس پچھلے 4 ماہ سے مسلسل ٹالا جا رہا تھا، لہٰذا اب اگر کوئی چھوٹی موٹی کارروائی ہوئی بھی تھی تو وہ کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس پیشی پر جج نے نئے سرے سے ملزم کا بیان ریکارڈ کروایا۔ خلیل حلفیہ بیان دے چکا تو وکیل استغاثہ اس کے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ اس بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ وہی بیان تھا جو اس سے پہلے اس نے پولیس کو دیا تھا۔ میں یہ ساری تفصیلات خلیل کی کہانی کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ وکیل استغاثہ چند لمحے ناقدانہ نظر سے ملزم کو گھورتا رہا، پھر جارحانہ انداز میں کہا، مسٹر خلیل، تمہیں مقتولہ نوشابہ سے کیا دشمنی تھی؟ میں کبھی بھی ان کا دشمن نہیں رہا۔ ہماری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی کھڑے کھڑے مختصر سی، جو بڑی خوشگوار تھی۔ میں اس مختصر ملاقات کی تفصیل اپنے بیان میں بتا چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تمہاری دشمنی قاضی صاحب سے تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر تم نے قاضی کی اہلیہ نوشابہ کو کیوں قتل کیا؟ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ کیا تم وقوعے کے روز مقتول کے بنگلے پر نہیں گئے تھے؟ مجھے اس بات سے قطعی انکار نہیں۔ تمہیں کس چیز کی تلاش تھی جس کے حصول کی خاطر تم نے پورا گھر الٹا کر کے رکھ دیا، اور جب مقتولہ نے مزاحمت کی کوشش کی تو تم نے گلا دبا کر اس کی جان لے لی؟ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کسی کی جان نہیں لی اور نہ ہی مجھے اس بنگلے میں کسی چیز کی تلاش تھی۔ میں نے تو بنگلے کے اندر قدم بھی نہیں رکھا۔ میں قاضی قیوم سے اپنی رقم لینے وہاں گیا تھا۔ نوشابہ نے رات میں آنے کو کہا اور میں لوٹ گیا۔ نوشابہ نے مجھے بتایا قاضی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک نکتہ اٹھایا، اگر قاضی قیوم تمہیں گھر پر نہیں ملا تھا تو تم اس کے دفتر چلے جاتے۔ اس افراتفری اور قتل کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن تم تو وہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہنچے تھے۔ اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر واپس کیسے آتے؟ میرے موکل نے بے بسی سے سر ہلایا اور صرف اتنا کہا، آپ کے قیاس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وکیل استغاثہ نے 2-4 مزید تلخ و تش سوالات کیے، پھر جرا کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، مسٹر خلیل، وقوعے سے 4 روز قبل قاضی صاحب کے دفتر میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ تم اس واقعے کو بھولے تو نہیں ہوگے؟ قاضی قیوم نے تمہارے ایک دوست سمیت 3 افراد کو تھانے میں بند کروا دیا تھا۔ وہ واقعہ افسوسناک ہے، لہٰذا اسے فراموش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا موکل نہایت ہی سمجھداری سے وکیل مخالف کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ابھی تک مجھے اس کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، لہٰذا میں خاموش کھڑا وہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ چند لمحات تک ملزم کو گھورتا رہا، پھر بولا، جس چیز کو فراموش نہ کیا جا سکے وہ ناقابل فراموش ہوتی ہے۔ ناقابل فراموش واقعات کو یاد کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن تم نے جو گری ہوئی حرکت کی ہے وہ ادب آداب کے دائرے سے باہر ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میں نے اس مرحلے پر مداخلت ضروری سمجھی۔ وکیل استغاثہ جانے کس جوش میں اچھل رہے ہیں، انہیں اپنی لینگویج کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک پڑھے لکھے شخص کو یہ انداز زیب نہیں دیتا۔ میں سمجھ نہیں سکا وہ میرے موکل کی کون سی گری ہوئی حرکت کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے نازیبا انداز میں۔ جج نے میرے اعتراض پر باری باری وکیل استغاثہ اور ملزم کو دیکھا، پھر خلیل سے پوچھا، مسٹر، کیا تم نے وکیل استغاثہ کی بات سمجھ لی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سادگی سے بولا، نہیں جناب، میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آسان الفاظ میں اپنی بات کی وضاحت کرے۔ وکیل استغاثہ نے مجھے گھورا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جناب عالی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 18 مارچ کی دوپہر ملزم کا ایک دوست اپنے 2 حواریوں کے ساتھ قاضی قیوم کے آفس پہنچا اور وہاں خوب توڑ پھوڑ مچائی۔
اس قابل دخل اندازی پولیس والے واقعے پر قاضی نے متعلقہ تھانے فون کر کے ان تینوں افراد کو گرفتار کروا دیا۔ آئندہ روز حوالات میں صرف ملزم کا دوست رہ گیا، دوسرے دونوں افراد کو پولیس نے رہا کر دیا کیونکہ بلوے کا وہ واقعہ ملزم کے دوست شکیل کے ایما پر عمل میں آیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ملزم کی جس گری ہوئی حرکت کا ذکر کیا ہے وہ قتل عمد کا واقعہ ہے۔ ملزم نے اپنے دوست کا انتقام لینے کے لیے قاضی صاحب کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا۔ آئی آبجیکٹ، میں نے بآواز بلند کہا۔ جناب عالی، لگتا ہے وکیل استغاثہ آج کسی ذہنی خلجان میں مبتلا ہے۔ ان کی فریکوینسی میں خاصی گڑبڑ پائی جاتی ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند منٹ میں بڑی لوٹیں لگائی ہیں۔ میں حیران ہوں، میرے فاضل دوست اس وقت عدالت میں موجود ہیں یا کسی پریشان خانے میں سر پکڑے بیٹھے۔ بات تو آپ بھی سر کے اوپر سے گزرنے والی کر رہے ہیں۔ میں نے استہزائیہ انداز سے مسکرا کر کہا، ادھوری چیز ہمیشہ سر کے اوپر سے گزرا کرتی ہے۔ آپ نے اگر مجھے بات مکمل کرنے دی ہوتی تو شاید آپ اس الجھن میں نہ پھنستے۔ میری اس کامل چوٹ پر وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ بیگ صاحب، آپ اپنی بات پورا کریں۔ جناب عالی، تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کسی خاص اور اہم شے کی تلاش میں مقتولہ کے بنگلے میں گھسا۔ پولیس کی رپورٹ میں بھی اسی نقطے پر زور دیا گیا۔ مقتولہ نے جب ملزم کی کارروائی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو ملزم نے گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ لیکن اب وکیل استغاثہ اس قتل کا محرک کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی میرے موکل نے اپنے دوست شکیل کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قاضی کی بیوی کو قتل کر دیا۔ وکیل استغاثہ کی یہ کلا بازی نہایت ہی غیر منطقی اور بچکانہ ہے۔ وہ کیسے؟ ایسے جناب عالی، اول میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکیل نامی اس شخص کی میرے موکل سے دوستی نہیں۔ دوستی بہت ہی نازک اور جذباتی رشتہ ہے۔ ہاں، البتہ ملزم اور شکیل میں اچھی خاصی الیکس لے کے یہ تعلق اتنا گہرا نہیں تھا کہ میرا موکل شکیل کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ ایسا سوچنا انتہائی بچکانہ ہوگا۔ دوم، اگر وکیل استغاثہ کی تھیوری کو ایک لمحے کے لیے سچ مان بھی لیا جائے تو پھر منطقی طور پر میرے موکل کے انتقام کا نشانہ قاضی قیوم کو بننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کی بیوی نوشابہ کو۔ میری بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، میں اس بات کی وضاحت مناسب وقت پر کروں گا۔ وکیل استغاثہ کے گریز نما اقرار کو جج نے فوراً محسوس کر لیا۔ میں نے حیض انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے ملزم کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ مسٹر خلیل، آپ مقتولہ کو کب سے جانتے؟ میری مقتولہ سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی مختصر سی۔ آپ اسے جاننا نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اس سے نہ دوستی تھی اور نہ ہی دشمنی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ مقتولہ کے شوہر اور اس کیس کے مدعی قاضی قیوم سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے درمیان کاروباری تعلق تھا۔ اس تعلق کی مدت کیا ہے؟ کم و بیش 3 ماہ۔ اس تعلق کی نوعیت کے بارے میں معزز عدالت کو کچھ بتائیں گے؟ میرے سوال کے جواب پہ خلیل نے اپنی انویسٹمنٹ پر ایک مختصر سی تقریر کر ڈالی۔ آخر میں اس نے کہا، 2 ماہ تک مجھے باقاعدہ منافع ملتا رہا، لیکن تیسرے ماہ کے اختتام پر یہ سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ میں قاضی کے کہنے پر منافع کی رقم لینے اس کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نوشابہ نے بتایا کہ میں رات میں آؤں۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی دکان پر چلا گیا، جہاں دوپہر میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ تم منافع کی رقم حاصل کرنے قاضی کے دفتر کیوں نہیں گئے تھے؟ قاضی نے مجھے دفتر کا رخ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ قاضی کے مطابق دفتر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے قاضی کی بات کا اعتبار اس لیے بھی آ گیا کہ وقوع سے 4 روز قبل اس کے دفتر میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا تھا۔ شکیل، اشفاق اور مروت اپنے منافع کی رقم لینے قاضی کے دفتر پہنچے تھے۔ جب قاضی نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تو وہ دنگا فساد پر اتر آئے۔ بعد ازاں قاضی نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے منافع کی رقم سے غرض تھی۔ قاضی نے مجھے یقین دلایا کہ اگر میں اس کے گھر پر آ جاؤں تو مجھے رقم مل جائے گی، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ گویا تمہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ شکیل، اشفاق اور مروت کی رقم انہیں ملتی ہے یا نہیں۔ ہر شخص کو اپنے معاملات سے مطلب رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر تو اپنی رقم قاضی کے پاس نہیں پھنسائی تھی۔ میں اپنے سوالات کے ذریعے
آہستہ آہستہ قاضی کا اصل چہرہ عدالت کے سامنے لا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جج گہری دلچسپی سے جرا سن رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔